السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایسی امت بنایا ہے کہ جس امت کا ٹائٹل امتاً وسطا ہے، جو ہمیشہ دلیل پر اور اعتدال پہ رہی ہے، اور جن کو اللہ نے اس دنیا کی سب سے بہترین امت اور گروہ کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کا ٹارگٹ، مقصد، اسے قائم رکھنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے چاہت اور منشا کا پہلو وہ یہ ہے کہ اسے خیر پہ رکھا گیا ہے، دلیل پہ رکھا گیا ہے، اور شریعت کے ساتھ، رحمان کے ساتھ جوڑے ہوئے انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بنایا گیا۔ الحمدللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کا ٹارگٹ اور مشن یہ تھا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں، انہیں ضلالت اور گمراہی سے بچا کے راہ ہدایت پہ لے کے آئیں۔ وہ ذات کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے تھے جتنا کہ وہ امت کے بارے میں، قوم اور انسانیت کے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ ہمارے سامنے اللہ کا گھر ہے اور اس کی ابھی اساسی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، پتھر لگائے جا رہے ہیں اور بنیادوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام بنا کے قرآن مجید بذریعہ وحی اتار کے امت کو وہ تاریخی وقت اور پہلو یاد دلوایا۔ مالک الملک فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 127 ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ وقت، وہ گھڑی کیسی تھی، وہ لمحات اور اوقات کہ جب بیت اللہ کی بنیادیں باپ اور بیٹا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہم السلام مل کے اٹھا رہے تھے۔ اللہ کا گھر بناتے ہوئے
اللہ سے کچھ مانگ لیا اور کہا ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس محنت کو، کاوش کو، ہماری اس مزدوری کو، تیرے گھر کے بنانے کو، اللہ اس پہ فخر بھی نہیں، اکڑ بھی نہیں، عاجزی سے کہتے ہیں کہ بس جیسا بھی بنا ہے قبول کر لینا۔ محدثین نے، فقہا نے، مفسرین نے یہاں کھل کے لکھا ہے کہ جس مومن کو، جس بندے کو نیکی کے اوپر فخر ہو، اکڑ ہو، تکبر ہو، تو یہ اس کی نیکی اس کے کام کی نہیں ہوتی۔ انبیاء کا انداز یہ تھا کہ بڑے بڑے کام کر کے بھی اسی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ بس قبول کر لینا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے کے بعد کہ اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں، بنیادوں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ یہ لفظ جو زبان سے نکلے ہیں ان کو بھی تو سنتا ہے، اور جو دلوں کے اندر تمنائیں، آرزوئیں، خیالات اور چاہتے ہیں تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا، اللہ ومن ذریتنا، مالک ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مطیع اور فرما بردار، ماننے والا بنا دے۔ بھائیو، انسان کی سب سے بڑی رتبے اور عہدے کی معراج نبوت ہے، اور نبوت رب سے کیا مانگ رہی ہے کہ اللہ ماننے والا بنانا، دلیل لینے والا، دلیل کے سامنے جھکنے والا، تسلیم کرنے والا۔ یہ وہ وصف ہے جو انبیاء علیہم السلام رب سے مانگ کے لیتے تھے۔ آپ اور میں آج کل جہاں اڑ جاتے ہیں، ماننے کے لیے نہ تیار ہوتے ہیں اور نہ کبھی رب سے توفیق مانگی ہے۔ اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو، ابراہیم کو اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار، تابع اور ماننے والا بنا۔ ومن ذریتنا، اللہ ہماری ذریت، ہماری نسل، ہماری آل، ہماری اولاد مسلمۃ لک، اس ساری کی ساری کے اندر بھی یہ خوبی پیدا کر دینا کہ وہ تجھے ماننے والے ہوں، وہ تیرے لیے جھکنے والے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اللہ اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیرے تابع رہنے والے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ گھر بنا دیا ہے، اس گھر کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ طریقے بھی بتا دے۔ اللہ زندگی دی ہے تو بندگی کی ادائیں بھی سکھا دے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک، ہمارے طریقے، عبادت، انداز، رویے، اللہ اس کے احکام، فرائض، واجبات، اس کی سنن، اس کے اندر مستحبات، مندوبات، جو بھی اچھی چیزیں ہیں الہ العالمین تجھے پسند ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کا مشن اللہ سے سیکھنا ہوتا ہے، لوگوں کے طریقے، ان کے طور اطوار، ان کی ریت، ان کے رسم، ان کے رواج نہیں ہوتے، وگرنہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی وہاں لب و لہجے بھی کچھ اور تھے، معبود بھی کچھ اور تھے، ادائیں بھی کچھ اور تھیں، لوگوں کے رسوم و رواج بھی یقیناً مختلف تھے۔ کوئی چاند ستاروں کو مان رہا ہے، کوئی کہکشاؤں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پتھروں کی مورتیوں کو خود گھڑ کے انہیں اپنا مشکل کشا و حاجت روا مان رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مناسک، عبادت کے طریقے تو کیسے مانتا ہے وہ گر سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ جو جانے انجانے میں نہیں کر پائے اور تجھے پسند تھا، جس سے ہم محروم رہ گئے یا کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ توبہ قبول کر لے، معاف فرما دے۔ کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا انداز ہے۔ انک انت التواب الرحیم، اللہ یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم،
لیکن قیامت کے دن اگر تو پکڑ لے تو اللہ چھڑانے والا کوئی نہیں، تیری رحمتوں کے بغیر جنتیں نہیں ہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد تمہید باندھی ہے، بڑی عاجزی ہے، اور من کے مراد کو زبان پہ لے آئے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ میری مراد یہ ہے اس روئے زمین کے اس خطے میں، اس زمین کے بقعہ میں، اللہ یہاں کے رہنے والے باسیوں میں سے، انسانوں میں سے ایک اپنا نمائندہ اور رسول چن اور ہم میں بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اس کی ذمہ داری یہ ہو، وصف یہ ہو، کام یہ ہو کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے۔ بھائیو، آیات کی تلاوت میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی موقعوں پہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے سماع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سماع اچھا نہیں، سننا اچھا نہیں، تو آپ لفظ محفوظ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے محدثین کے ہاں آداب میں، کلاس کے پڑھنے میں، استاد اور شاگرد کے تعلق میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سنتے کیسے ہیں، آپ کا سماع کیسے ہے، ادب اور احترام کیا ہے۔ اور میرے پیغمبر کو جو رب نے اصحاب دیے تھے، شاگرد دیے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب سننے بیٹھ جاتے اور محبوب بولتے، سر بھی نہیں ہلاتے تھے، کندھے ان کو جنبش نہیں دیتے تھے، ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے تھے، اور جسم میں کوئی معمولی سی بھی ایسی ویسی جنبش نہیں ہوتی تھی۔ اور لکھنے والے نے لکھا ہے، تاریخ بولی ہے، اوراق میں یہ جملے محفوظ ہیں کہ گویا ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ گئے ہیں، ان کو ایک دیوار سمجھ کے یا کوئی ایسی چیز کہ جو بے جان ہے، ان میں جان نہیں ہوتی تھی اور پرندے بیٹھ جاتے تھے، اور اگر یہ معمولی سے ہلے جلے تو یہ اڑ جائیں گے۔ یہ ادا تلاوت کی پہلی ادا ہے، سننا، سن کے پوری توجہ سے، دل و دماغ سے، آنکھ سے اس چیز کو سمجھنا، پرکھنا اور جگہ دینا۔ وعاء نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها، سب سے پہلے سننا، اور پھر اسے ایسا سننا کہ زندگی بھر بھولے نہیں۔ فوعاها، پھر اسے دل و جان سے جگہ دینا اور عمل کرنا، فہم اختیار کرنا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا اور زبان پہ لانا۔ یہ ہیں تلاوتیں۔ اکیلے تو قرآن شاید ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، لیکن سننا، سمجھنا، یاد کرنا، سنبھالنا، پھر عمل کرنا اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچا دینا۔ دلیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی کرنوں اور دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے بعد اس کی تلاوتیں کرتا ہے۔ تلاها، یہ چاند سورج کی تلاوت کیسے کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج آئے تو چاند خاموش ہے، چھپا ہوا ہے، ہونے کے باوجود بھی دکھتا نہیں ہے جب تک غور سے دیکھا نہ جائے۔ سارا دن سورج سے گین کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، وہ روشنی لے کے جذب کرتا ہے، پھر خود چمکتا ہے اور پھر پوری کائنات کو چمکاتا ہے۔ تو یہ تلاوت آج ہم میں نہیں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں میں یہ تلاوتیں تھیں، اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو یہ تعلیم بھی دے۔ تعلیم ایک سسٹم ہے، تعلیم ایک نظام ہے، تعلیم کے ارکان ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ صوفہ کی یونیورسٹی میں میں کائنات کی ساری یونیورسٹیاں اس کے قدموں پہ لا کے رکھ دوں کہ جہاں ہاسٹل ملا ہوا ہے، عبادت گاہ ملی ہوئی ہے، پریکٹیکل کی جگہ ملی ہوئی ہے، علم اور عمل اکٹھے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ میس ہے، کھانا ملے گا کہ نہیں، حالات کیسے ہیں، یونیفارم کیسی ہے،
کائنات کے نفیس ترین اور عمدہ ترین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کا جو سسٹم جوڑا تھا، شاعر نے صرف ایک شعر میں کوزے میں دریا بند کر دیا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ چلیے پوری دنیا میں اسکولوں میں، مختلف اکیڈمیز میں چلے جائیں، آپ انسٹیٹیوٹس میں آئیے، تعلیمی اداروں میں آئیے، ریسرچ میں جا کے بھی رٹا رہتا ہے، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ دل سے دل کیسے جلائے میرے محبوب نے ایک مثال لیجئے، تعلیم کیسے دی۔ ایک گروپ اکٹھا ہو کے عرب کے دور دراز علاقوں سے، عمر کے مختلف حصوں کے لوگ آئے ہیں اور محبوب سے کہا ہے کہ ہم نے داخلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے، میرے سید نے، میرے مرشد نے، میرے اور آپ کے محبوب ترین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے حسب نسب نہیں مانگا۔ کون کس کلاس میں بیٹھے گا، کہاں بیٹھے گا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ عام ہے، یہ نارمل ہے، یہ شہزادوں کے بچے ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ غریب ہیں۔ آپ نے ان کو داخلہ دیا اور پڑھایا۔ پڑھانے کے دوران 18واں دن تھا، 18ویں دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریٹن فارم میں اپلیکیشن نہیں لے کے آئے، زبانی آئے اور کہنے لگے کہ محبوب ہم چھٹی لینا چاہتے ہیں، ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی ہیل، کوئی حجت، کوئی بات، کوئی تانا نہیں دیا کہ لوگ سال سال نکال لیتے ہیں، آپ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، 18 دن۔ بس بیویاں یاد آنے لگی ہیں، بچے بہن بھائی ماں باپ یاد آنے لگے ہیں، وطن مٹی دھرتی یاد آنے لگی ہے۔ تم نہیں پڑھ سکتے، چلو، ڈانٹا بھی نہیں، کچھ ایسا نہیں کیا۔ نظام تعلیم، پڑھائے جانے والی چیز پہ یقین اتنا تھا، تعلیم کا انداز ایسا تھا، اور دل نے دلوں سے دل ایسے جلا دیے تھے، روشنی اور نور کا منبع ایسے بنا دیا تھا کہ پورے یقین کامل سے چھٹی دیتے ہوئے جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ کتب احادیث میں تفصیل موجود ہے، میں اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہا اپنے اپنے علاقوں میں جانا، جو یہاں سے سیکھا ہے یہ آگے سکھا دینا، جو عقیدہ لیا ہے پہنچا دینا، جو تھیوری ملی ہے وہ بھی سکھا دینا۔ مشہور زمانہ روایت صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے علاقے میں جا کے اپنے اپنے طور طریقے سلسلے شروع مت کر لینا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مسجد نبوی میں صفہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اپنی قوم کے سامنے نماز ویسے پڑھنا۔ حضرات، اگر یہ جملہ نہ ہوتا اور مدینہ نہ ہوتا اور میرے محبوب کی نصیحت نہ ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم مدینے سے واپسی پہ میں اہل الحدیث کے ساتھ نہ ہوتا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جاؤ جس وطن کے ہو، جس علاقے کے ہو، جس شہر، جس گاؤں، جس محلے کے ہو، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ نصیحت میرے محبوب کی پلے باندھ لی، چلے گئے، علاقوں میں گئے، قوم کو پڑھایا۔ یہ ہے میرے محبوب کا نظام تعلیم، ڈانٹ نہیں، ڈپٹ نہیں۔ یہاں تو ہمارے ایک سمیسٹر کے کچھ کریڈٹ آورز کم ہو جائے نا، اس قدر بلیک میل کیا جاتا ہے، جناب ڈگری نہیں ملنی، آپ کو یہ نہیں ملنا، وہ نہیں ملنا۔ اللہ شاہد ہے، میرے محبوب نے دلوں سے دل ایسے جلائے کہ 1.25 لاکھ دیے جل رہے تھے، روشن تھے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جھولی اٹھائی تھی، جب باپ نے دعا مانگی تھی، بیٹے نے آمین کہی تھی، اسی شہر میں 1.25 لاکھ آج دیے جل رہے ہیں اور چراغ جل رہے ہیں، اور میرے محبوب کے یار آپ کے سامنے عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اور آپ پوچھتے ہیں الا حل بلغت،
میسج مل گیا، پیغام مل گیا، جو میں نے سکھانا تھا سکھا دیا، جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، معاملات سمجھ آ گئے۔ الا هل بلغت، لوگوں 1.25 لاکھ لوگوں کے ہاتھ اور شہادت کی انگلی اٹھی تھی، اور میرے محبوب بولے تھے اللہم اشہد، زمیں گواہ بن گئی، عرش بری بھی گواہ بن جائے۔ یہ ہے نظام تعلیم مانگا گیا۔ والحکمہ، اللہ جو سکھایا جائے اس میں حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو۔ دوستو کتاب بہت عظیم ہوتی ہے۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، زمانے میں کتاب جیسا ہم نشیں آج تک نہیں دیکھا گیا جس سے آج کل آپ اور میں محروم ہیں۔ یہ خاموشی سے پڑھاتی ہے، تعلیم دیتی ہے، بور نہیں ہونے دیتی، غیبت نہیں کرتی۔ آپ اس پہ جو مرضی لکھ دیں، لیکن وہ جو آپ پہ لکھتی ہے کمال لکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتاب سے پڑھنا بھی حکمت، لینا بھی حکمت، سیکھنا بھی حکمت، اور یہ کون دیتا ہے؟ صرف حکیم۔ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو ٹیچر حکیم نہیں ہے، جو استاذ حکیم نہیں ہے، جس کے پاس دانائی، بینائی، عقل مندی، شعور کا وافر حصہ نہیں ہے، وہ طالب علم کو راستے میں کہیں نہ کہیں توڑ دے گا، ساتھ چھوڑ دے گا۔ میں نے بڑے نوجوانوں کو بگڑتے دیکھا تعلیم کے میدان میں، صرف ناروا رویوں سے، سلوک سے۔ بچے جن کو ہم نے اپنے جگر گوشے بنا کے، پھول اپنے باغ سے توڑ کے مالا بنا کے، ایک ہار بننے کے لیے ایک مربی کو، معلم کو، استاذ کو دے کے آئے تھے، اسی نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، مروڑ کے رکھ دیا۔ پھر وہ ہار تو نہیں بن پائے، ہار گئے، ہار گئے۔ مگر ادھر ایسے نہیں ہے۔ والحکمہ، میرے پیغمبر کے پاس ماں چھوٹے سے بچے کو چھوڑ گئی، بڑی ننھی منی سی عمر ہے، یہ پانی کا لوٹا بھر کے اٹھاتا ہے تو پوری طرح سے اٹھایا نہیں جاتا۔ میرے آقا کی خدمت میں بطور تعلیم چھوڑ کے گئی ہے۔ 10 سال لگاتار سیدنا انس، یہ لفظ انس نہیں ہے، انس میرے محبوب کے پاس پڑھے ہیں، مگر میرے آقا کی حکمت اور دانائی، الفاظ اور کلمات کا انتخاب، جملہ، تعبیر، تشریح اور توضیح، وحی کی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 سالوں میں میرے محبوب نے واللہ ما قہرانی ولا نہرانی ولا لطمانی ولا شتمانی، میرے آقا نے مجھے کبھی بھی تھپڑ نہیں مارا۔ 10 سال شاگرد، خدمت، نوکری، داخلہ، مارا ہی نہیں۔ ولا شتمانی، میرے محبوب نے مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا۔ بڑے لوگ اکثر چھوٹوں کو گالی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی۔ ولا نہرانی، میں جاتا تھا، آپ کام بھیجتے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا تھا، آپ آتے تھے، میں کھیل رہا ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے استاذ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں۔ پھر مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں ڈانٹنا تو اگلی بات ہے، میرے محبوب نے کبھی غصے والی نظروں سے، قہر آلودہ نگاہوں سے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ یہ تھے پیغمبر، یہ تھے استاد، یہ تھے رہبر، یہ تھے حکمت، یہ تھا نظام تعلیم، اور یہ تھے معلم، اور یہ تھے حکیم۔ اور فرق محسوس کیجئے، حکیم پھکی دینے والے کو نہیں کہتے، حکیم دوا دارو دینے والے کو نہیں کہتے۔ حکیم یہ میڈیسن سے علاج نہیں کرتا، وہ طبیب ہوتا ہے، اس کا مطب ہوتا ہے، اسے طبیب کہتے ہیں۔ مطب فلان لکھا ہوتا ہے، یہ طبابت کرتا ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو الفاظ سے، جملوں سے، کلمات سے، ان کے چناؤ سے، پیار سے، اس طریقے سے تیار کرے کہ اس نے کبھی لاٹھی تو نہیں پکڑی، سوٹا تو نہیں پکڑا، ڈنڈا تو نہیں پکڑا، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ بڑے بڑے سنگ دل آئے،
اور میرے محبوب نے حکمت بھرے لب و لہجے میں اور لفظوں میں کچھ ایسا بولا، رویہ ایسا پیش کیا، حکیمانہ مدبرانہ انداز کہ لگے ہوئے زنگ والے صدیوں کے تالے ٹوٹ کے تڑاک 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 گرے، اور یہ اپنا دل میرے محبوب کی ہتھیلی پہ یوں نکال کے رکھ کے گئے۔ سیدنا ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، بنو حنیفہ قبیلے کا بڑا نوابی مزاج کا سردار ہے، مکہ جا رہا ہے، میرے محبوب کے ساتھی راستے میں ذرا بگڑا ہے، پکڑ کے لے آئے ہیں، مسجد نبوی سے باندھ دیا گیا ہے۔ میرے محبوب نے استاذ حکیم نے آ کے حال پوچھا ہے، ما حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیسا حال ہے، کیسا فیل کر رہے ہو؟ اب ظاہر ہے علاقے کا سردار ہو، چودھری ہو اور بندھا ہوا ہو، ہتھ کڑیاں تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ بھی جس عبادت گاہ میں بندہ کبھی گیا بھی نہیں ہو، تو منہ سائڈ پہ کر لیا۔ آپ نے حال پوچھا کہ میں نے حال پوچھا ہے؟ اس نے دنیا کے بدترین جملے میرے آقا کے سامنے بولے تھے، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اس قدر خوفناک جملے تھے۔ محدثین نے وہ جملے کتابوں میں نقل کیے، اور یہ جو بول رہا ہے اس وقت کفر بول رہا ہے، اور میرے محبوب کو کہہ رہا ہے حال پوچھتے ہو تو میری حالت یہ ہے کہ مجھے تیرے دین سے برا دین کوئی نہیں لگ رہا، تیرے شہر سے بدنما شہر کوئی نہیں، اور معاذ اللہ تیرے چہرے سے بدترین چہرہ کوئی نہیں۔ ہوتا کوئی عام پیر مرشد ہادی اور راہبر وہیں پہ قیمہ کروا دیتا، اور ایک اشارے پہ جب تلواریں اٹھتی تھیں، خون بہتے تھے، اور وہاں وہ عمر کھڑے تھے جو کہتے تھے کہ دانی محبوب مجھے اجازت دو، میں اس ظالم کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ ایسے بولا اس نے؟ آپ نے کہا نہیں، حکمت۔ کہا میرے یارو یہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اس کا کھانا میرے گھر سے دیا جائے۔ 3 دن لگاتار آپ حال پوچھتے رہے، وہ بگڑتے ہوئے بولتا رہا، کھانا ملتا رہا۔ کہا آزاد کر دیا جائے، ہتھ کڑیاں بیڑیاں ختم کر دی جائیں۔ کوبا تک نہیں جا سکا تھا، مکہ جانا تھا، اور وہاں سے الٹے قدم لوٹا، واپس آیا۔ والحکمہ، یہ حکمت ملے تو مزہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے وجود میں جتنی گندگی ہے غلاظت نکال دیں۔ بھائیو یہاں اچھی طرح سن لیجئے، ہمارے اندر آج سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے اور بہت بڑا فالٹ ہے۔ اسکول کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں، ٹیوشنز ہومز ہیں، سینٹرز ہیں، موبائل ٹیوشن چل رہی ہے، لیکن پرابلم ایک اپنی جگہ کھڑی ہے، اور وہ یہ ہے ہم جو بچہ نالائق ہے اسے نالائق کہہ کے اور نالائق کر دیتے ہیں، جو کمزور ہے اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اور جس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، کوئی بننے سنورنے کے موقع اور چانسز ہیں، ہم اسے مزید ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، کوئی بھی بندہ سنور ہی نہیں سکتا۔ آپ کا پورا ماضی ایک ایک فائل کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ جب رب پردے رکھتا ہے، کتنی مبارک طریقے میں کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں۔ لفظ گندگی بھی نہیں بولا اللہ نے یہاں، پیغمبر کی زبان پہ بھی نہیں آیا۔ قرآن کی حکمت، کہا بس انہیں صاف ستھرا چاہیے، کس سے بتا دیا۔ اب یہ کون سا جرم تھا جو عرب میں نہیں تھا؟ کون سی غلاظت تھی جو نہیں تھی؟ مکہ میں بیت اللہ میں صرف 360 بت نہیں تھے، ان لوگوں کے قلب و نظر میں دل و دماغ میں جتنے بت بیٹھے ہوئے تھے، کبھی دل کرتا ہے کہ یہ سیریل شروع کر لوں کہ اہل عرب کے ہاں دنیا جب محبوب آئے ان کے سینوں میں کتنے بڑے بڑے بت تھے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، برادری کا بت، یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ ہم اچھے ہیں، یہ برے ہیں، ہم سردار ہیں، یہ ماٹھے اور ہلکے ہیں۔ مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، کہتے تھے کہ محبوب تیرے ساتھ بیٹھنے کو، ڈائلاگ کرنے کو، گفتگو کرنے کو، ٹیبل ٹاک کرنے کو، مذاکرہ مباحثہ کرنے کو، بات چیت کرنے کو من تو کرتا ہے، لیکن کیا کریں، جب بھی آتے ہیں تیرے پاس غریبڑے، ماٹھے، ہلکے، چھوٹی برادریوں کے لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں،
حتیٰ کہ محبوب نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے آپ میٹنگ رکھو بیٹھیں گے، میں کسی ایسے بندے کو نہیں آنے دوں گا جو آپ کی نظر میں غلام ہے، کمی ہے، ہلکا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جسے آپ مناسب نہیں سمجھتے۔ قربان جاؤں رحمان کے، چن کے بھیجا اور ابن ام مکتوم کو بھیجا، نابینا بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ماڑے گھر سے بھی ہیں، چودھریوں کی میٹنگ ہے، اور میرے محبوب نے جب آتے دیکھا تو ماتھے پہ تیوری آ گئی، ہلکی سی، ہلکا سا تیور بدلا ہے، چینج آئی ہے۔ آسمان سے رب نے پوری سورت اتار دی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ محبوب کیا یہ چاہیے تھا کہ چودھریوں میں بیٹھو، نوابوں میں بیٹھو، وڈیروں میں بیٹھو، خانوں سلطانوں میں بیٹھو، اور ان میں بیٹھ کے ایک سچی لگن رکھ کے علم لینے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے سچی تڑپ کے ساتھ نبینا ہونے کے باوجود وہ بھاگ رہا ہے اور دوڑتا ہوا کہ کب آپ مل جائیں، اور آپ کے چہرے پہ تیور آ گئے، عبس وتولی، آپ نے منہ پھیرا ہے کہ ایک نبینا آ گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں آیا۔ کیسے پاکیزگیاں کی؟ وہ جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، پچھلے ہی جمعے غالباً تذکرہ کیا میں نے کہ کیسے میرے محبوب کا حوصلہ، ہمت، تزکیے، صفائیاں، اور مزے کی بات ایک جملے پہ یہاں بات کو سمیٹوں، اگر میرے محبوب چاہتے بیت اللہ میں داخل ہو کے صرف چاروں سائڈوں پہ 4 مکے مار دیتے نا، 360 بت پاش پاش ہو جاتے۔ وجہ پیغمبر کے مکے کی طاقت 4000 پہلوانوں کے برابر ہوتی ہے، مگر آپ نے ایسے نہیں کیا۔ اور کتنے سال نہیں کیا؟ 21 سال، 23 سالہ دور نبوت ہے، 21 سال میرے محبوب نے بیت اللہ کے کسی بت کو نہیں چھیڑا، ان کے ہوتے ہوئے سجدے بھی کیے ہیں۔ مولانا بڑے بڑے فتوے چلتے ہیں آج کل، بڑی بڑی سختیاں ہیں، فلاں ہے تو نماز نہیں ہوئی، فلاں ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ میرے بھائی ہم ساری پیغمبر کی مطابق سنتیں اپنا کے بھی ڈر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ قبول کر لے۔ وہ جی نہیں ہوئی، تیرے پیغمبر نے 360 بت موجود ہیں بیت اللہ میں، پھر بھی سجدے کیے ہیں، کیے کس کو ہیں؟ اللہ کو، ان کو نہیں کیے۔ لیکن مانا یہ نہیں، جب زمین اللہ کی ہے، قبضہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ 21 سال، 13 سال مکہ میں، 8 سال مدینے میں، نہ لات کو چھیڑا، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ ہبل کو۔ میرے محبوب نے جو بت انسانوں کے دلوں میں بن گئے تھے ان کو توڑا ہے۔ برادری کا بت پاش پاش کر دیا، کب کیا تھا؟ جب سیدہ زینب کی شادی ایک غلام جناب زید سے کر دی تھی، سیدہ زینب بنت جہش، عرب کی شہزادی، خانوادہ نبوت، توڑ کے رکھ دیا، پاش پاش کر دیا، سود کا بت۔ میرے محبوب نے یوں جتنی دستاویزات تھیں پکڑ کے حجۃ الوداع میں خطبے کے موقع پہ پھینکی اور کہا سنیے، آج کے بعد جتنا سودی سسٹم اور نظام بھلے اس کو چلانے والے حجاز میں سب سے بڑے میرے چچا جناب عباس ہیں، میرے چچا کے کیے ہوئے سارے وعدے، ساری دستاویزات، ساری تحریریں، سارے جملے بیان کیے ہوئے وعدے، ایک ایک سودی سسٹم میں آج ختم کر رہا ہوں۔ آج کے بعد میرے چچا کا سود کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں، جس نے لیا ہے وہ لوٹائے گا نہیں۔ سچی توبہ ہے، فلکم رؤوس اموالکم، راس المال لیا جائے گا۔ کتنا بڑا بت تھا، نہیں ٹوٹ رہا۔ 4200 مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، سود نہیں توڑ پا رہے۔ میرے پیغمبر نے 21 سالوں میں ہوس کے بت، ہوس کے بت، حسد کے بت کتنے گنوں، ایسے توڑے، ذات کو آگے کرنے والے بت۔ ہمارے اندر ایک بت موجود ہے کہ سب تو پہلے میں، سب سے پہلے میں۔ مثال دیا کرتا ہوں، کھانا بنائیے، گھر میں کسی کو ورتاوا رکھیے، دیگ پہ بٹھائیے، پہلی کوشش ہوگی بھاجی کو پانڈا لیا ہو اپنا تے پا لیا نا، پھر پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں۔ یہ کوئی چھوٹا بت نہیں ہوتا۔ اور میرے محبوب نے کمال توڑا۔ ایک بھوکے صحابی، پیاس لگی ہوئی، پاس آئے، تذکرہ کیا، انتظار ہوا، دودھ کا پیالہ آیا،
کہا سارے اسٹوڈنٹس کو بلا لو، صفہ والے آ گئے، کہا اب آپ نے بھوک اور پیاس کا اظہار کیا تھا نا پہلے، آپ نے ساقی بن جاؤ، ان کو پلاؤ، بندہ مر نہیں جاتا، سب کو پلا کے گھما گھما کے پلا پلا کے پیش کر کر کے دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں، یہ صرف دودھ کا پیالہ نہیں، اس میں کتنے بت ٹوٹیں گے آج، کتنا صبر، کتنا حوصلہ، کتنا مقام، کتنا مرتبہ، کتنا اعزاز، کتنا رتبہ، کتنی شان ملے گی، کتنی قوت برداشت ہے۔ خود بندہ پیاسا ہے، ساقی بن گیا ہے، سب کو پلا رہا ہے، اور جب سب نے پی لیا تو پھر محبوب کہیں آپ پیو۔ ایسا استاذ مجھے کہیں سے لا کے دینا ایسا استاذ۔ اور بابا جی سمسام جوانی میں جب یہ واقعہ کوڈ کر رہے تھے نظم کی شکل میں، اور چھوت ہندو بھی بیٹھے تھے، دیگر اقوام بھی بیٹھی تھی، واقعہ سن کے اٹھ کے ایک نے سوال کیا تھا، یہ جس مرشد ہادی پیر رابر کی بات کر رہے ہو، یہ کہانی ہے یا قصہ ہے یا ایک داستان ہے یا فرضی بات ہے یا حقیقت ہے، یہ بھی تو بتاؤ۔ ہمیں تو سایہ نہیں پڑنے دیتے یہ دیندار لوگ، اور تمہارا نبی اپنے شاگردوں مریدوں کے اس پیے ہوئے پیالے کے برتن کے کنارے پہ اپنے ہونٹ رکھ کے آخر میں پیتا ہے۔ کہا جی وہ تو بڑی عظیم ہستی تھی، کون ہے تو؟ کہا ہندو ہوں، شودر ہوں۔ کہا اس پیمبر کا کلمہ پڑھ، پانی پی، تیرا جھوٹا بھی سمسام سب کے سامنے پیے گا۔ پانی کا گلاس لایا گیا، کلمہ بولا گیا، آدھا گلاس پانی کا پی کے اس سابقہ شودر نے جب گلاس چلایا، اب مسلمان ہے، پیمبر کا کلمہ ہے اور یہ تزکیہ نفس ہے، من اتنے صاف ہیں، کسی کا جھوٹا ایسے نہیں پیا جاتا جب تک دل صاف نہ ہو۔ اپنے گھر میں لوگ جھوٹ میٹ رکھتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں پینا، وہ میں نے نہیں کرنا، برتن چینج کرو، وہ ہو، اللہ کی قسم گلاس چلتا ہوا جب سٹیج پہ آیا ہے اور یوں پکڑ کر کے گلاس سمسام نے، دور نہیں، یہ ستیانہ ہے، یہ 39 چک ہے، منہ سے جب گلاس ابھی لگا رہے تھے، مجلس کے 300 سے زیادہ ہندو شودروں نے کلمہ بولا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج یہ کردار اٹھ کے بات کرتے ہیں ان کرداروں پہ جن کرداروں کو میرے محبوب نے یوں بنایا تھا، یوں تزکیہ کیے تھے، دل صاف کر دیے تھے۔ جو بھی بت آج ہم نہیں توڑ سکے، آج ہم وطنیت کا بت نہیں توڑ سکے۔ کیا ہے وطنیت کا بت؟ انڈیا کے مسلمانوں کو جب بھی میں ملا، جہاں بھی ملا، وہ پاکستان کے مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ انڈینز ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ لب و لہجے ہی بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ ہمارا وطن ہندوستان، تمہارا پاکستان، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ میرے محبوب نے یہ بت کیسے توڑا تھا چیک کرواؤں؟ دیکھیے گا ذرا۔ مکے کا سب سے ٹاپ کلاس تاجر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری، مدینے پہنچے ہیں، سارا کچھ پیچھے رہ گیا ہے، کمر کے اوپر ایک پوٹلی تھی پنیر کی اور اس کے بھی داغ پڑے ہوئے تھے کمر پہ۔ یہ آج مکے کا سب سے عظیم تاجر آیا ہے، اور محبوب نے کیسے ملایا؟ انصار، مدینے کے سردار، بڑے بڑے ذمہ دار، پیسے والے، روپے والے، مزروں والے، اور آپ کو پتہ ہے ذمہ داروں کے نخرے کیا ہوتے ہیں، بالخصوص جن کے پاس اچھی خاصی زمین ہو، مربع ہوں۔ یوں ہاتھ دیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پکڑ کے اور حضرت سعد بن ربیع کا میرے محبوب نے ہاتھ میں، اس ہاتھ کو چھوڑا نہیں ہے، سیدھا ہی پکڑ کے اندر گھر لے گئے ہیں، گھر لے گئے ہیں، بیٹھک میں بھی نہیں، باہر بھی کہیں نہیں۔ کہا پہلا کام، یہ میری بڑی بیوی ہے، یہ میری چھوٹی بیوی ہے، ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے آپ دیکھ کے مجھے اشارہ کرو، میں اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں، مدت گزرے آپ اپنے نکاح میں لے آئیں، بھائی جو بنے ہو، ایک کے پاس دو ہوں، ایک کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ میں کا بت کیسے پاش پاش کر کے رکھ دیا میرے محبوب نے، کیمپ نہیں لگایا۔ آج کل مہاجرین کے لیے کیمپ ہیں آج کی دنیا میں بھی، مگر میرے آقا نے کوئی مدینے میں ایک جھونپڑی کا ایک کیمپ نہیں لگنے دیا، فردن فردن ایک ایک۔ پھر بھائی نے جو بولا ہے کمال بولا ہے، وہ
کیا کہیں گے اس کو کہ انسان کے دل میں نا ایک چاہت ہوتی ہے، ایک نئی چیز، نئی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے فری میں مل رہی ہے، مفت میں مل رہی ہے، لیتا کیوں نہیں ہے؟ پیشکش کی انتہا، صبر، حوصلے اور استغنا کی انتہا، کہنے لگے لا بارک اللہ فیک، اللہ تیرے گھر میں، اہل خانہ میں، اہل حرم میں اللہ برکت دے، میرا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ بھائی نے ہاتھ پکڑا، وہاں لے گئے جہاں آج کل قبلتین سے آگے مدینہ یونیورسٹی ہے، وہاں وادی عقیق ہے، وہاں ان کے کھیت ہیں، تا حد نظر ماشاءاللہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، فصلیں اگی ہوئی ہیں، لہلہا رہی ہیں۔ کہنے لگے بھائی عبد الرحمن یہ سارا مزرعہ میرا ہے، جہاں سے دل کرے آدھا آپ لے لو، آدھا میرا۔ بھائی جو بنے ہو، قربان نہ جاؤں۔ آج سکے دو بھائی باپ کے مرنے کے بعد اینٹ اینٹ پہ لڑ جاتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مگر کہا آدھی زمین، جواب سنیے، کہا لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے بھائی اگر تو ذمہ دار ہے تو میں بھی تاجر ہوں، میں ٹریڈ بزنس کر لیتا ہوں، مجھے بس مدینے کے بازار کا پتہ نہیں، مجھے بازار تک پہنچا دو، باقی اللہ کی سپرد۔ آپ نے اپنے حق ادا کر دیے۔ مدینے میں یوں چادر رکھ کے پوٹلی کھول کے پنیر اوپن کر کے کہنے لگے مدینہ کے لوگوں، مال آیا ہے، امپورٹڈ آیا ہے، باہر سے آیا ہے، کمال کوالٹی کا ہے، خالص ہے، پیور ہے، آپ بنایا گیا ہے، ٹیسٹ میں لاجواب ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اس کو 4 دن ہو گئے ہیں بنے ہوئے، سفر میں مکہ سے بن کے آیا ہے، 4 دن راستے میں لگ گئے ہیں، پرانا ہے، چیز بھی بتا دی، کوالٹی بھی بتا دی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ، دیگر چیزیں وہ بھی ذکر کر دی، اصول تجارت آج انگریز کر کے ہم مر گئے۔ مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے میں پلے ہوئے یہ کردار، میرے نبی کے یار، یہ اہل بیت، یہ اصحاب محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے ساتھ ان لوگوں کی کیفیت دیکھیے، اللہ اکبر۔ مدینے کے لوگ آگے بڑھے کہ نئے علاقے کی چیز کیسی ہوگی، مثلا ہم دیکھتے ہیں جی برفی تو فیصل آباد میں بھی بہت بنتی ہے، کوئی دوست آ کے کہنا یہ گوجرے سے آئی ہے، بسم اللہ کیا بات ہے، یہ جناب میاں چنو سے، بلے بلے بلے، یہ کاموں کی سی آئی ہے، واہ جی کیا بات ہے، یہ احمد آباد کی برفی ہے، بڑی بڑی برانچز کھل جاتی ہیں، پلاؤ ساری دنیا میں پکتا ہے، لیکن کٹا بچہ ڈال کے یہ بنو والے جو چڑھے ہوئے ہیں، کیوں بھاگ بھاگ کے دنیا جاتی ہے؟ ٹیسٹ کو نئے انداز میں چیک کرنے کے لیے۔ کیا خیال ہے اماں ہمیں شاورما نہیں بنا کے دیتی تھی، وہ روٹی میں لپیٹ کے، کیا کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن آج یہ چڑھا ہوا ٹیسٹ، یہ بھاگ بھاگ کے جانا، کیوں اس کے پیچھے ہیں کہ کچھ نیا ملے۔ مدینے والوں نے نئے کے ٹیسٹ میں آگے بڑھ کے ہاتھوں ہاتھ خریدی ہے، کاروبار شروع ہوا ہے۔ جب اس دنیا سے جانے لگے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے آنسو ہیں، فخر نہیں، اکڑ نہیں، آنسو ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہا ایک بات پہ رو رہا ہوں، جب آیا تھا تو میری یہ حالت تھی، جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں میرے خزانے، میری دولتیں کہاں ہیں، اور پریشانی یہ ہے، جنتی تو محبوب نے کہہ دیا ہے، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ امیر آدمی غریب آدمی سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، وہ 500 سال کیسے گزرے گا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ حضرات یہ تھے کردار، ان کرداروں کو اللہ جزا دے اہل السنہ والجماعہ کو، اہل الحدیث کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، انہوں نے میرے نبی کے اس یار کو بھی لیا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محبوب کے ساتھ سب سے زیادہ وقت، نبوت، اخوت اور بھائی چارے میں جس ہستی نے میرے پیمبر کے ساتھ لانگ لائف ٹائم، لمبا ترین پیریڈ سفر حضر میں گزارا ہے، ان کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی ہیں، مگر یہ 10 سال بعد نبوت کے 10ویں سال جب آپ کی عمر 50 تھی تو اس دنیا سے الوداع کہہ گئی تھی، لہذا وہ ٹائم اتنا نہیں بنا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے ساتھ سب سے لمبا یارانہ، ایمان کی دوستی اور تعلق صدیق اکبر سے لے کے
اس آخری صحابی تک جس نے حالت ایمان میں محبوب سے ملاقات کی اور اسے ملنے کے لیے صرف چھوٹا سا ایک لمحہ ملا، وہ کون ہے؟ وہ صحابی جو باہر سے آئے تھے اور کہنے لگے کہ محبوب مجھے نا موٹی موٹی کچھ باتیں بتا دیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ جنت ہے نا، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ یقین تھا، ہماری طرح مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ کہا اس میں جانے کے کچھ گر، کوئی وظیفے، طریقے بتا دیں۔ آپ نے اسلام کے موٹے موٹے 3-4 مسائل بتائے۔ کسی نماز کا ٹائم نہیں تھا، پریکٹیکل کوئی نہیں کر سکا، محدود سا وقت لے کے سوال و جواب کا آ کے مجلس میں بیٹھ کے ایمان کی حالت میں اٹھ کے جا رہا ہے۔ اور محبوب کہتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو۔ اس نے جملہ کیا بولا تھا؟ کہا محبوب جو آپ نے بتایا ہے میں اس سے کچھ بھی زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا، اور جیسے آپ نے بتایا ویسے کروں گا انشاءاللہ۔ کرنے کا ٹائم ہی نہیں آیا، آپ کہہ رہے ہیں جنتی دیکھ لو، ڈاچی ہے، اونٹنی ہے، بٹھائی ہے، سوار ہوا ہے، اٹھی ہے، بدکی ہے، یہ بیچارہ گرا ہے، من کا ٹوٹ گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کم سے کم ٹائم میں میرے محبوب کو ملنے والے صحابی اور سب سے زیادہ ٹائم گزارنے والے میں اہل السنہ والجماعہ نے ان سب کے بارے میں کہا ہے، سب کے بارے میں الصحابۃ کلہم عدول، ہر صحابی میرے نبی کا یار، جنتی جنتی، وہ دنیا میں بھی ہے تو رب راضی، وہ قبر میں بھی ہے تو رب راضی، وہ حشر میں بھی ہے تو رب راضی۔ اس لیے ہماری دعوت ہوتی ہے اہل السنہ والجماعہ کی، اہل الحدیث کی، کہ لوگوں ان کرداروں سے راضی ہو جاؤ۔ آپ بڑے ناراض ہیں، برین واشنگ کچھ ایسی کی گئی ہے، دل و دماغ ایسا بنایا گیا ہے، آپ نے زبانیں تیز کر لی ہیں، آپ نے لب و لہجے وہ بگاڑ لیے ہیں، آپ نے اپنی سوچ اور فکر کو، کسی بھی تحریک کے پہلے یار جو ہوتے ہیں نا، ان سے بڑھ کے وفادار کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں دادا ابو سے پوچھا کرتا تھا، دادا ابو جی آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے بیٹے ہیں، آپ کو ان میں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ کہنے لگے عبدالحق۔ میں نے پوچھنا دادا جی وہ کیوں؟ کہندے پتر جدوں میں ٹبیاں چ لیا کے انہاں نوں تھوڑیاں جیاں پیلیاں سی تو مربے لے کے دتے نے نا، مشکل دن دیکھ کے، دھوپ دیکھ کے، صحرا دیکھ کے، تپتا ہوا چولستان دیکھ کے، تا حد نظر جنگلات دیکھ کے، سارے بچے گھبرا کے باری باری مجھے چھوڑ گئے ہیں، بیوی بچوں کو لے گئے ہیں، تیرے پیو نے کلیاں میرے لیے روٹیاں بھی پکائیاں نے تو میرا ساتھ بھی دیتا ہے، انہیں ساتھ نہیں چھڈیا، مینوں اس لیے چنگا لگتا ہے۔ یارو جنہوں نے سفر حضر میں کیا، غزوات میں، جنگوں میں، جنہوں نے اپنی عزتیں داؤ پہ لگا دی، حضرت بڑا آسان ہے کہنا، بڑا مشکل ہے بیوی بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ کر کے اعلانیہ یار کے ساتھ نکلنا، یاری نبھانا بڑی مشکل ہے۔ انہوں نے کاروبار نہیں دیکھے، عزتیں نہیں دیکھی، بیٹیاں نہیں دیکھی، بیویاں نہیں دیکھی، مائیں نہیں دیکھی، باپ نہیں دیکھے، رشتہ دار نہیں دیکھے، کاروبار نہیں دیکھے، مال مالیت نہیں دیکھی، پراپرٹی نہیں دیکھی، زمینیں نہیں دیکھی۔ ہجرت کوئی تھوڑی آسان نہیں ہے کہ آپ بھرے ہوئے گھر کو، مدینہ ٹاؤن کو، آفیسر کالونی کو، آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں جہاں رہ رہے ہیں ویسے کا ویسے سجا گھر چھوڑ کے ایک یار دے کہن نال انگلی پھڑ کے لڑ لگ جاؤ تو ٹر جاؤ، سوکھا نہیں۔ سیدہ ام سلمہ کا نام ساری دنیا کی چادریں نچھاور کر دوں، سیدہ ام سلمہ پہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب محبوب کا کلمہ پڑھ کے مکے سے نکلنے لگی نا، تو اس کے بھی تو ماں باپ تھے نا، بچیوں سے پوچھا کرو جب باہر جاتی ہیں بیرون ملک تو ایئرپورٹ پہ حالت کیا ہوتی ہے، کیسے لوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، گلے لگ لگ کے ہٹ ہٹ کے بلک رہی ہوتی ہیں، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، زارو قطار، حالانکہ پتہ ہے کہاں چلے ہیں، عیش عیاشی کی زندگی ہے، یوں کندھے سے بیٹا لگایا ہوا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابھی تازہ پیدا ہوا ہے، اور حالت بھی ویسی ہے زچگی کی جو ہوتی ہے، کچی ہڈیاں ہیں، کچا خون ہے۔ شوہر نے کہا ام سلمہ میں زیادہ جدائی برداشت نہیں کر رہا، میں محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، بچہ بھی رکھ لے۔
کہا جہاں آپ ہیں وہاں ہم ہیں، ہمیں بھی ساتھ ہی جانا ہے۔ مکے سے نکلے ہیں، مخبری ہو گئی ہے، پکڑ لیے گئے ہیں۔ ابو سلمہ کے سسرال والے آئے ہیں، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، ہم اپنی بیٹی ساتھ نہیں جانے دیں گے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ آج ام سلمہ کو گالیاں، ابو سلمہ کو گالیاں۔ وہ منظر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ لڑکی والے آئے ہیں، لڑکی کو چھین کے لے گئے ہیں۔ ابو سلمہ کے والدین آئے ہیں، کہنے لگے تو بڑا ہو گیا، نکلنا چاہتا ہے تو جا، لیکن ہم اپنی قوم کا بچہ اور پھول تیرے حوالے نہیں کریں گے۔ باپ بن کے واسطہ دیتا ہوں، کبھی سوچنا بیوی چھن گئی ہو، بیٹا الگ چھن گیا ہو، اور پھر 420 کلومیٹر کا پیدل راستہ ہو، صحرا ہو، اور دوسری طرف صرف ایمان ہو، یار ہو، اور پیغمبر ہو، مصطفیٰ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حوصلہ پڑا ہوا ہوگا، قدم کیسے اٹھے ہوں گے۔ اور ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 1 سال پورا اس بچھڑنے والی جگہ پہ ام سلمہ آ کے بیٹھ کے آنسو بہاتی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پتھروں میں سوراخ ہو گیا تھا۔ بیٹا بھی چھن گیا، اس بیٹے پہ کیا بیتتی ہوگی جس کے پاس باپ بھی نہ رہا، ماں بھی نہ رہی۔ ایمان کی ہم نے قیمتیں چکائی ہیں، یاروں نے یاریاں نبھائی ہیں، اور پھر اٹھ کے کوئی انہی ہستیوں کو بولے تو میں ہمیشہ جھولی اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ ہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے مولا انہیں پتا ہوتا کہ ان یاروں کی قدر کیا ہے تو یہ کبھی ایسے نہ بولتے۔ اللہ ان کے نصیبے میں ہدایت ہے، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں، مگر برین واشنگ ایسی ہوگی ہے، مٹیریل ایسا ملا ہے، مجلس ایسی ملی ہے، یار ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے ذہن خراب کر دیے ہیں۔ باپ غلط نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، میرا ماننا ہے باپ سے کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، باپ کی نیت غلط نہیں ہوتی۔ ہزاروں یار مل کے ایک باپ کے خلاف ایک بچے کو کریں، اور میرے پاس ہزاروں دلیلیں بھی لے آئیں، میرے پاس پھر بھی باپ کی دلیل قوی ہے، وہ نہ بھی بولے چپ بیٹھا ہو تو باپ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ کہ جو قربانیاں باپ دے چکا ہے، یہ یاروں کو کیا پتا، یہ تو بہاروں میں ملے ہیں، وہ خزاؤں کے یار، وہ خزاؤں کے دوست، وہ تحریک کے ابتدائی ساتھی، وہ سب کچھ نچھاور کر کے کلمہ بچا کے نکلنے والے، انہی پہ اور پر میں اٹھ کے بولیں، پوری دنیا ان کو شلٹر دے، طاقت قوت ادارے ان کے ساتھ جڑیں اور لکھیں، قیامت کے دن احتساب ہونا ہے۔ آج جو مرضی کر لو، آج جو مرضی کر لو، زبانیں بند کروا دو، لب تو سیل ہو گئے میری تمنا کہ اے رقیب، وہ آنسو جو پلکوں سے چھلک جائیں گے ان کا کیا کرو گے؟ قیامت کے دن آپ کی یہاں ایک ڈائری رحمان بھی لکھوا رہا ہے، آپ کی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ انصاف اور عدل یہاں نہیں ملا، مالک یوم الدین نے عدل کرنا ہے۔ بس اتنا دیکھ لینا میرے نبی کے یاروں کے مخالفین کی صف میں نہ کہیں کھڑے ہوں۔ میں نے اپنی دنیا کے سارے یاران نے اللہ کی قسم ایک صحابی کی ادنا سی عزت کے اوپر وار کے رکھ دی ہیں، کوئی ملتا ہے ملے، کوئی نہیں ملتا نہ ملے، قبر اکیلی ہے، حساب اکیلا ہے، تنہائیوں میں ہے۔ میری زبان کی تربیت میرے مصطفیٰ نے وہ کی نہیں کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں، میں مندے کے بدلے میں مندہ بولوں، میں گندگی کو گندگی سے دھونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، کسی بھی گندگی کو گٹر کے پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کو گالیاں مل رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لگاتار مل رہی ہیں، میرے محبوب بھی ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، اور میرے پیغمبر کو خود گالی دی جاتی تھی۔ لائیے ایک گالی کا جواب دیجئے، مصطفیٰ نے پورے ذخیرہ حدیث میں یا قرآن میں کہیں دیا، اور رب دیتے رہے ہیں، آقا نے جواب نہیں دیا۔ مزمم کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، معلوم نہیں، پتہ نہیں، جھوٹا، اور کیا کیا کذاب، کیا فتوے لگے، میرے محبوب نے جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر تنگ آ کے بول اٹھے، بول پڑے، اور جواب میں صرف اتنی بات کہہ بیٹھے، وہ لات اور عزا اور منات کی باتیں کر رہے تھے،
اللہ کو اور میرے پیغمبر کو گالیاں دے رہے تھے. یار سے یار کو گالی تو برداشت نہیں ہوتی. صرف اتنا کہہ بیٹھے جی میں ایسی نہیں پنجابی چ کہی دا کہ جا یار کدے ٹوئے چ بڑے ہیں چھڈ دے نکلیا باہر. اتنا جملہ کہا کہ لات منات کا جو ہے نا او دے یار اتوں نکل, کوئی حق والا خیر والا. رسول اللہ علیہ وسلم چل پڑے. کہا تو نے جو بدلے میں لفظ بولے ہیں نا, پہلے فرشتے جواب دے رہے تھے صدیق, جب تو بول پڑا ہے تو اب معاملہ تیری سپرد ہے, میں تیرے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوں. یہ تھی تربیت میرے آقا کی. پتھر بھی لگے, طائف میں گالی نہیں دی, مارا گیا گالی نہیں دی, احد میں 70 شہید ہو گئے, ایک بھی گالی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مراد ابراہیم تھی وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جو مراد محمد ہے وہ جناب عمر تھے. ایک ایک صحابی میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے. یہ مت کہنا, دعا کیا کرتے تھے اللہ یہ قوم دے دے, افراد دے دے, ملتے تھے یہ لوگ. اس لیے گزارش ہے اور چاہت اور تمنا اور آرزو ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو عقیدہ ولا, عقیدہ برا, یاری دوستی دشمنی کا عقیدہ سکھا کے جائیں. ہماری دشمنی کسی سے ہے تو صرف اللہ کے لیے. ہم ذاتیات پہ دشمنی رکھتے ہی نہیں ہیں, ہمارا معیار نہیں ہے یہ. دنیا تو کہتی ہے کہ ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں. میرے پیغمبر نے جب آئے تھے طائف میں, فرشتے ان کو پیس کے رکھ دیں, آپ نے کہا تھا جھولی اٹھا کے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں. یہ طریقہ, یہ انداز, یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ کی. اس میں پلے تھے صدیق اکبر, اس میں پلے تھے جناب عمر, اس میں پلے تھے جناب عثمان, اسی میں پلے تھے جناب حیدر کرار, اسی میں پلے تھے اشرا مبشرہ, اسی میں چلے تھے 1.25 لاکھ, اسی میں چلے تھے اہل بیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ لوگوں پہ, باطل پہ سخت تھے لیکن آپس میں بڑے مہربان تھے, بڑے نرم دل تھے اور بہت ہی محبتوں والے, چاہتوں والے تھے, خیال رکھنے والے تھے. اللہ ہمیں ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنے والا, ان کے بارے میں اچھے جذبات, اچھے کلمات. اگر کسی کے من میں کچھ برا ہے بھی ہے تو تزکیہ کر لیجئے, دل صاف کر لیجئے, کیونکہ رب نے اس پوری کتاب میں نبی کے یاروں کے بارے میں دل, ذہن, نظریے, سوچے پاکیزہ کروائی ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, اللہ رب العزت میرے وطن کو سلامت رکھے, اس کے چپے چپے کی حفاظت کرے, اس کی دھرتی, اس کی مٹی, اس کی زمین, اس کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے, مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رکھے. یقیناً یہ ہماری کلمے کی بنیاد پہ پہچان ہے. پوری دنیا ہماری ایسے ہی دشمن نہیں بنی, سب کی نظریں اس پہ ایسے ہی نہیں ہیں کہ یہ مدینہ الرسول کے بعد, سرزمین حجاز کے بعد دنیا کا واحد خطہ ہے کہ جو اللہ کی توحید پہ, کلمے پہ, دو قومی نظریے پہ اٹھا ہے. ساری دنیا درپے ہے کہ اس کو مٹا دے. ممکن ہے, ممکن ہے ایسے ہو جائے جو دنیا چاہتی ہے, لیکن یاد رکھیے میرا ایمان رب پر, اس کی ذات پر, اس کی طاقت اور قوت پر, اس کی کبریائی پر اتنا مضبوط ہے کہ ساری دنیا مل کے جو مرضی سوچ لے, انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک رب کا کلمہ باقی ہے یہ بھی باقی ہے انشاءاللہ. سازشیں ہو سکتی ہیں اندرونی بیرونی, لیکن کہنے والے نے کہا تھا کہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں, تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے. کب کب کیا کیا تدبیریں نہیں ہوئی. دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں گے, یہ جملہ ہم نے بہت چھوٹے ہوتے ہوئے سنا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رب کی تقدیر نے جو سامنے رکھا ذلت مقدر بنا کے رکھ دی. میرا وطن اس مٹی کے کلمے کی بنیاد پہ مخلص ہو کے اس کے ساتھی بنی ہے, پہرے دار بنی ہے, محافظ بنی ہے, نگران بنی ہے.
ہاں ذاتی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں۔ میرے دین کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی والا، ایمان ہے امن والا۔ ہر چاند کی دعا دیکھ کے میرے پیغمبر نے امن اور امان کی دعا کی تھی۔ کوئی، اور مزے کی بات یہ ہے جو امن و امان کی دعوت دیتے ہیں انہیں شاید یہ دعا بھی نہ آتی ہو کہ چاند دیکھتے میرے پیغمبر کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ یہ جو نیا مہینہ چڑھ رہا ہے، نیا چاند چڑھ رہا ہے، اس کو امن والا، ایمان والا، اسلام والا اور سلامتی والا بنا دے۔ اللہ پالن ہار ہمارا بھی تو، اس چاند کو بھی روشنی اور غذا دینے والا تو۔ تھوڑا بہت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جیسے چاند میں ہوتی ہے، تو ہم تجھے قبول کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایمان اور عقیدے کی ہماری دعوت رہی ہے۔ باقی اگلے 2 جمعے میں انشاءاللہ نہیں ہوں گا، دوست احباب کی رپورٹنگ کے ساتھ زبان بندی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو قانونی طور پہ فیس کریں گے۔ ہماری زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ ہم کوشش نہیں کرتے کہ کسی بندے کا دل دکھے، حق بیان ہو، دلیل کے ساتھ ہو، 2 ٹوک موقف جو ہے وہ ٹھوس ہو۔ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، بندوں کو نہیں، حساب رب کو دینا ہے۔ تو اس لیے جن ہستیوں کو پاکیزہ مانا ہے، اپنا ہیرو مانا ہے، ان کا ساتھ بھی نبھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب تک زندگی ہے چلتا رہے گا۔ باقی یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، بالخصوص جو ہے جیلم کے ایک ساتھی، ان کا ساتھ اختلاف ہے علماء کا، تو ان کو سننا ٹھیک ہے۔ بھائیو ایک بات اچھی طرح سن لیں، میرا دین یہ کہتا ہے کہ آپ شیطان کو بھی سنیں، اور سنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے پہرے دار ہیں، اس نے آ کے کچھ باتیں بتائی، ان میں سے ایک آیت الکرسی بھی تھی۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگر مال کی حفاظت کا معاملہ ہے تو یہ پڑھنا، چور ڈاکو نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ بسا اوقات ہزاروں جھوٹ بولنے والے بھی سچ بول دیتے ہیں، اور بسا اوقات سچے لوگوں کے منہ سے بھی جھوٹ نکل جاتا ہے، یہ بعید نہیں ہے۔ لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں، صحیح اور غلط میں پہچان کر سکیں۔ سونا خریدنا ہو تو ایکسپرٹ کو لے کے جاتے ہیں، آپ نے چاول لینے ہوں، ہر بندہ چاول نہیں دیکھ کے خرید سکتا، اور نہ کپڑا۔ یہ دین ہے، اس میں بڑی خوبصورت ڈنڈیاں لگتی ہیں۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، احادیث پڑھتا تھا، منبر و محراب پہ کمال دلیلیں پیش کرتا تھا، اور لاجواب لب و لہجے رکھتا تھا، مناظرے کرتا تھا، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو ایک ٹف ٹائم دیتا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں دنیا مادی کرنے لگ گئی تھی اور اتنے لوگ جو ہے اسے نبی مان بیٹھے تھے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہوتی ہے، ہمارے فیصل آباد کا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن ساری زندگی اہل الحدیث کا نام استعمال کر کے اس بندے نے میرے نبی کے یاروں کو رنگیدا ہے۔ کیا آپ کو صرف منفی میرے نبی کے یاروں میں ہی ملا ہے؟ قرب و جوار میں تیرے یار پہ کوئی انگلی اٹھائے تو بول پڑے تیرے شاگرد، اکیڈمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے۔ حتیٰ کہ میں کہا کرتا تھا جب اس وقت دوستوں کو کہ یار یہ چودھری نو بھی تو اسی جاننے ہیں نا جی، جہے پنڈ دا میاں اسی بھی جاننے ہیں، کہتے نا یہ بارے نہیں بولنا۔ کہ وہ نبی کے یاروں کے بارے میں بولتا رہے۔ جتنی خوبیاں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ بیت کی بیان ہوتی ہیں کہ وہ ساری خوبیاں میرے نبی کے یاروں میں نہیں تھی، کبھی زبان پہ آئیں، کبھی ان کے تذکرے ہوئے؟ کمی بیشیاں نبی کے بعد ہر انسان میں ہوتی ہیں، جو باقی اصحاب میں گنوائی جاتی ہیں، وہی کبھی آ کر کے سیدنا علی المرتضیٰ میں اعتدال پہ رہ کر کے کبھی تذکرہ کرنے کی بھی ہمت کی نہیں۔ تو پھر بہت کچھ ہے، گیم ہے، پلاننگ ہے، ظاہراً بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ قرآن کھلا ہوا ہے، یہ حدیث کھلی ہوئی ہے۔ جو مسئلہ صحیح ہے وہ دشمن بھی بیان کرے تو صحیح ہے، جو غلط ہے نہیں پتہ چلتا آپ لوگوں کو کہ کہاں کیسے ڈنڈی ماری ہے اور کیسے کیا چھوڑا ہے، کیا بدلا ہے، کیا۔ اور یاد رکھیے، میں تو ایک ہی بات مانتا ہوں، میرے نبی کی سنت کو ماننے والا، اس کی زبان پہ گالی اور تلخی اور گندا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم، دلیل،
اپنی جگہ، لیکن آپ سنیں، ضرور سنیں، لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہیں اور آپ 2 منٹ کے بعد یہ سمجھیں کہ معاملہ ہے اور پھر نبی کے یاروں کی مخالفت لے کے سینے میں بغض اور کینہ لے کے آپ اس دنیا سے اگر کچھ لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ اچھا کھا لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے۔ اور اس دنیا میں بہت سارے اہل علم جو مدارس میں دن رات جو قواعد، ضوابط، عربی قانون سب کچھ پڑھے ہوئے، سمجھے ہوئے، یہ لفظوں کے ہیر پھیر کے واقف، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اہل علم ان سے رابطہ رکھیے۔ یہ لوگ بیچارے وقتی ہوتے ہیں، آتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی 50 سال کے بعد چلتا ہے پتہ جی وہ تو بہت بڑی گیم ہو گئی ہے۔ تو یہ ان گیموں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔